السلام علیکم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا ایک آیت سورہ حجرات کا میں نے تلاوت کی۔ اس آیت میں جناب ایک شیخ صاحب سے باتیں کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لیکن حالات اضطراری میں جیسے مردار کھانا جائز ہے، اسی طرح یہ حالات اضطراری ہے، بات کرنے پر میں مجبور ہوں۔ میں جو ہے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ خاکسار عبدالغفار نو احمدی ہیں، جو کہ ہندوستان کے صوبہ مغربی بنگال سے تعلق رکھتا ہے۔ خاکسار میرے بچہ کو جو کہ جناب فضل احمدی کے کارخانہ میں کام کرتا ہے، اس سے ملنے کو چنئی آیا اور 20 اگست 2007 سے یہاں پر مقیم ہوں۔ خاکسار 20 اگست سے جناب ایک شیخ صاحب کی گندی باتیں سنتے رہیں، اور وہ ہمارے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلیفہ ثانی حضرت مرزا محمود احمد بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود اطہار پر طرح طرح کے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے اوپر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ شکایت بھی کی۔ یہ تمام حالات کو دیکھ کر خاکسار جناب فضل احمدی کے صاحب سے درخواست کی کہ میں بھی اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میں کمپیوٹر کا استعمال کرنا نہیں جانتا ہوں، اس لیے میں جناب فضل احمدی صاحب کے عہدی سے فضل احمدی صاحب کی اجازت سے یہ پیغام آپ سبوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں جناب ایک شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اگر قرآن کریم پڑھنا آتا میں مفہوم کے، تو آپ کسی بانی جماعت کو گندی بات سے یاد نہیں کرتے۔ یہ تو عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر کفاران مکہ کا عمل تھا۔ آپ کو تو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا شیخ صاحب، تو دوسروں کی غلطی کیسے نظر آئی آپ کے عینق میں؟ مثال مشہور ہے، المرء یقیس علی نفسہ۔ آدمی اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ جیسے ہیں۔ جیسے آپ شیخ صاحب، آپ ایک گندے ناپاک ناچیز، آپ کے اندر گندی بھری ہوئی ہے، آپ کے گندی عینق سے دوسروں کو جو ہے آپ گندا دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا گندگی دل سے نکال دیجئے، تبھی آپ کو جو ہے کون اچھا کون برا وہ پتہ لگے گا، آپ دیکھ پائیں گے۔ اور گندی بھری ہوئی ہے تو ناپاکی کا پردہ آپ کے آنکھ میں چھایا ہوا ہے، تو آپ کس طرح دیکھ سکیں گے؟ حق کو کس طرح پائیں گے؟ ہاں جی شیخ صاحب، اگر آپ ہم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیں تو میں سکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کو ہندوستان آنا پڑے گا،
رہائش و تعام کا ذمہ داری میرے اوپر ہوگا، اس سے آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ خاکسار آپ جیسے مسلمان کے مدرسہ شاہی مراد آباد جو یو پی جو ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور سند یافتہ بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی شیخ صاحب، میرے مشورہ ہے کہ آپ کسی اصول اسلام کے موضوع پر بات کریں، تب پتہ لگے گا کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں، آپ کی علمیت کیا ہے، آپ قرآن و حدیث سے کتنا واقف ہے، یہ پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی آپ تو قرآن و حدیث سے کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث بھی نہیں بولتے۔ خیر جی شیخ صاحب، کیا آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے اشد ترین زنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہوئے زنا کا مرتکب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا جی شیخ صاحب یہ بے جا حرکت آپ کی عادت ہے، یا آپ بولنے پر مجبوری ہے؟ اگر عادی ہے تو مثال مشہور ہے، اذا فاتک الحیا وفاف المشیتا، جب حیا چلی جائے تو جو من میں آئے، جو دل میں آئے، جو چیز جی چاہے آپ کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ سب جو باتیں آپ کرتے ہیں یا آپ جیسے دیگر آپ کے علماء کرام کرتے ہیں، یہ جو ہے حسد کا نتیجہ ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ عالمگیر دن بدن ترقی کر رہی ہے، اور آپ جیسے مسلمان دن بدن تنزل کے طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ایک زمانہ ہوگا کہ اس زمانہ کے علماء جو ہے بدترین مخلوق میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی زمانہ کے علماء اور آپ جیسے شاعر کے بارے میں ہی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور دوسری طرف اپنی تمام تر طاقت اور کوششیں غیر احمدی علماء کو روکنے کے لیے ناکام و نامراد ہوتے رہتے ہیں۔ میں خود ایک غیر احمدی مولوی، ماشاءاللہ میں اپنے ساتھ 20 علماء کو لے کر جماعت احمدیہ کی بیعت قبول کی اور جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق پا رہا ہے۔ یا یہ ایک نشان نہیں ہے؟ جس وقت ہمارے امام حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام آپ نے مہدیت کا دعویٰ کی، اس وقت تو وہ اکیلا تھے۔ آپ ساری دنیا میں دیکھیے ان کی تعداد کیسی ہے، کتنی ہے۔ ہم اپنے علاقہ کو لے لیں تو ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو تھے غیر احمدی، ان کے شمارہ میں تھا، لیکن آپ ادھر جماعت احمدیہ کے شمارہ میں آ گئے، تو آپ کا جو ہے مائنس پوائنٹ ہو گیا اور جماعت احمدیہ کا پلس پوائنٹ ہو گیا۔ کیا یہ ترقی نہیں ہے؟ کیا یہ نشان نہیں ہے؟ آپ دنیا کی طرف دیکھ لیں کہ آپ کی سوسائٹی کا حال کیا ہو رہا ہے۔ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔